خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ زکوٰۃ صرف اسلام کا رکن ہی نہیں، ایک اہم فریضہ ہی نہیں اسلام کا، اللہ رب العالمین نے اس عمل کی فضیلت بہت زبردست بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ رب العالمین سودی لین دین کو، سودی کاروباروں کو، سودی معاملات کو، سود کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور پروردگار زکوٰۃ کو، صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال بڑھتا ہے، اور سودی کاروبار کرنے سے، سود لینے دینے سے، سودی معاملات کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، بلکہ اصل مال کو بھی لے ڈوبتا ہے سود۔ جس طرح اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ۔ جو تم سود لیتے دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال بڑھ جائیں، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نہیں بڑھتے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ کتنے گنا بڑھا کر دیتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا حق اللہ کے دیے ہوئے اموال میں سے نکالتے ہیں، ایسی مثال ہے، ایک دانے کی مثال ہے جس کو ایک کاشتکار نے زمین میں کاشت کر دیا، بو دیا، اس سے 7 بالیاں پیدا ہو گئیں، ہر بالی کے اوپر 7 سٹے لگے، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ بنا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دانے سے 700 گنا بن گیا، 700 گنا تک، اور صرف 700 گنا تک نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین 700 کو بھی جو ہے نا وہ ڈبل کر سکتا ہے، ٹرپل کر سکتا ہے، اتنے گنے کر کے دیتا ہے رب جن گنوں کا دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اور کوئی کمپیوٹر حساب ہی نہیں کر سکتا، اتنے گنے کر کے دیتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی پرورش کرتا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی سیدھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اللہ اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تمہارا ایک اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں اس نے اللہ کے مال میں سے دی ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ ایک پہاڑ جتنا بڑا اللہ رب العالمین اس کو بنا دیتے ہیں، تو حتیٰ یکون مثل جبل، پہاڑ کی مثل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مٹھی لے کر اللہ اس کی پرورش کر کے اس کو پہاڑ جتنا بنا دیتے ہیں۔ اب ایک مٹھی اور پہاڑ، ان کے اندر کیا مناسبت ہے؟ کون سا کیلکولیٹر ہے یا کون سا کمپیوٹر ہے دنیا کا جو یہ مناسبت نکال سکے کہ اتنی مناسبت ہے اس کی؟ اتنے گنے کر کے اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ دینے سے مال تھوڑا ہوتا ہی نہیں۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے نیچا ہو جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ اور وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ کسی کی زیادتی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت ہی بڑھا دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی آتی نہیں، مال تھوڑا ہوتا ہی نہیں۔ اور ایک مشہور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنگل بیابان کے اندر سفر کر رہا تھا، اس نے بادلوں کے ایک ٹکڑے سے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء کے سچے اور سچے لفظ ہیں، یہ کوئی حکایت نہیں ہے۔ ایک بندہ بیابان میں جنگل میں سفر کر رہا تھا، اس نے بادلوں کے ایک ٹکڑے سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ بادل کا ٹکڑا ایک پتھروں والی زمین پر، سیاہ پتھروں والی زمین کی طرف الگ ہو گیا، وہاں پر برسا، وہاں کا سارا پانی اکٹھا ہو کر ایک نالی میں پڑا، ایک طرف چلنا شروع ہو گیا، وہ بندہ بھی اس پانی کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنا بیلچہ کہی وغیرہ پکڑے ہوئے
اپنے باغ کے کو پانی لگانے کے لیے اس کے کنارے وغیرہ درست کر رہا ہے، اس کو جا کر پوچھتا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ عمل کون سا کرتے ہو؟ آپ کا عمل کون سا ہے؟ کیا عمل ہے آپ کا؟ اس نے کہا بھئی آپ میرا نام پوچھ رہے ہو، میرا عمل پوچھ رہے ہو، مطلب کیا ہے آپ کا؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بیابان جنگل میں جا رہا تھا تو بادلوں کی ٹکڑی سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، یہ فلاں پتھروں والی زمین پر برسا ہے اور اس کا سارا پانی آپ کی زمین میں آ رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نام پوچھا ہے، اور آپ کا وہی نام ہے جو بادلوں کے اندر سے آواز آ رہی تھی، تو اس لیے میں نے پوچھا۔ اس نے کہا اچھا، اگر اللہ نے آپ پر میرا راز کھول دیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کیا عمل کرتا ہوں۔ اس باغ کی جتنی آمدن آتی ہے، جتنی پیداوار ہوتی ہے، میں اس کی 3 ڈھیریاں لگا لیتا ہوں، 3 حصے بنا دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اس باغ کی ضروریات کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے صرف کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ تو میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا کتنا بڑا عظمت والا عمل ہے کہ پروردگار بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں بندے کو پانی پلاؤ۔ اور آپ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مدینہ طیبہ آئے ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے راشن نہیں تھا، کئی دن بھوکے پیاسے ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ دن دکھائے کہ پورے معاشرے کے اندر کوئی ایک زکوٰۃ لینے والا کوئی ایک گھر نہیں تھا، سارے کے سارے زکوٰۃ دینے والے بن چکے تھے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ خوشحالی ان کو عطا فرمائی، اس میں اس کا بھی کردار ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اموال میں سے اللہ کا حق نکالا ہے، اور جب اللہ کا حق نکلتا ہے تو رب دنیا میں بھی بڑھاتا ہے، آخرت میں تو بڑھانا ہی بڑھانا، اس نے دنیا میں بھی بے پناہ اس کا اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال لا کے دے دیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آدھا مال لا کے دے دیا تھا، وہ بھوکے تو نہیں رہے، ان کی دنیا کی کوئی ضروریات ایسی نہیں رہی جو ادھوری رہ گئی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین لوٹاتا ہے، دنیا میں بھی لوٹاتا ہے، آخرت میں بھی لوٹاتا ہے۔ تو ہمیں دل کی خوشی سے اللہ رب العالمین کے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھ کے ادا کرنا چاہیے کہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ سب مسلمانوں کو دل کی خوشی سے یہ عمل سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔